ہجری سن۔ اس وقت تقریباً دنیا کے ہر کونے میں انگریزی مہینے اور سال لکھنے اور بولنے کا رواج پھیلا ہوا ہے۔ لوگوں کو جب اپنے کسی معاملے میں دن تاریخ مقرر کرنا ہوتا ہے تو وہ یہی انگریزی تاریخ اور سن استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ڈاک خانہ، کچہری اور ریلوے وغیرہ کے سارے کاروبار میں انگریزی تاریخ اور سن سے کام لیا جا رہا ہے۔ سن کا معنی سال ہے۔ اس لفظ کو زیادہ تر سین اور نون کے ساتھ ہاں ملا کر سن لکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک نام تو تم پڑھ چکے ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس پیدائش سے تقریباً 571 سال پہلے آپ پیدا ہوئے۔ جب آپ اپنی پیغمبری کا اعلان کیا اور دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو یہودی آپ کے سخت دشمن ہو گئے۔ اس قوم کے لوگ بڑے غصہ اور شوق ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اس قوم کا نام یہود اور بنی اسرائیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی بہت گمراہ ہو گئے تھے۔ یہودیوں ہی کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مقرر کیے گئے۔ چنانچہ جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع فرمایا تو یہودیوں میں سے چند لوگ ایمان ضرور لائے اور مسلمان ہو گئے، لیکن ان میں کے بڑے بڑے چودھری لوگ اور ان کے تمام ساتھی باراتی اپنے کفر پر اڑے ہی رہ گئے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے قتل کی تیاری مکمل کر لی۔ یہودیوں نے آپ کے قتل کی جو تاریخ مقرر کی تھی، ٹھیک اسی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر بلوا لیا اور ملعون یہودی ہاتھ ملتے رہ گئے۔ آپ اس وقت آسمان پر تشریف رکھتے ہیں جب قیامت آنے میں تھوڑا عرصہ باقی رہ جائے گا، تب آپ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ آپ ہی کی پیدائش مبارک کے پہلے سال کو انگریزی تاریخ اور سن کا پہلا سال قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ آج مئی کی 5 تاریخ اور سن 1971 ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 1971 برس ہو رہے ہیں۔ چونکہ انگریزی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جاری کیا گیا ہے، اس لیے اس کو عیسوی سن کہتے ہیں۔ لوگ جب اپنے انگریزی تاریخ اور سن لکھنا چاہتے ہیں تو سن کا لفظ لمبا بنا کر اس کے اوپر گنتی لکھتے ہیں اور گنتی کے آخر میں صرف عین کا اثر یعنی حمزہ لکھتے ہیں تاکہ عیسوی کی طرف اشارہ ہو جائے اور دوسرا شخص سمجھ جائے کہ یہ عیسوی سن لکھا گیا ہے۔ مثلاً 1971 سال کو یوں کہیں گے 1971۔ مسلمانوں کو یہاں انگریزی تاریخ و سن کے مقابلے میں اسلامی تاریخ اور ہجری سن کا استعمال ہوتا ہے۔ ہجری سن کی ابتدا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تو ہجری سن کا پہلا سال مانا گیا۔ ہجری کے معنی ہے اللہ کے لیے اپنا دیش، اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا۔ مکہ شریف تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وطن تھا۔ 53 برس حضور وہاں رہے تو پھر حضور نے مکہ سے ہجرت کیوں فرمائی؟ بات یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی اور حضور نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور نے پہلے صرف اپنے خاص لوگوں کو اپنا پیغمبر ہونا ظاہر کیا۔ خوش نصیب لوگوں نے آپ کی بات سن کر آپ کو اللہ کا رسول مان لیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر 3 برس گزرنے کے بعد حضور نے اللہ کے حکم پا کر پورے مکے والوں کے سامنے اپنی نبوت اور پیغمبری کا اعلان فرمایا اور ان کو یہ بھی سنا دیا کہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو وہ پتھر کی صرف مورتیاں بے جان مورتی ہے، انہیں پوجنا چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کو اپنا معبود مانو۔ مکہ کے کفار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر جل بن اٹھے اور اسی وقت سے حضور کے سخت دشمن بن گئے اور کمزور مسلمانوں کو رات دن ستانے لگ گئے۔ کافروں کی مخالفت کے باوجود حضور نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی، لیکن مکے والوں نے مسلمانوں کا رہنا دوبہر بنا دیا تو حضور نے مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ بہت سے مسلمان مکہ چھوڑ کر ملک حبش چلے گئے اور کچھ لوگ مدینے پہنچے۔ مکہ میں اس وقت جو لوگ سردار اور چودھری مانے جاتے تھے ان کی دھیان دلی کا حال یہ تھا کہ خود تو اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بری طرح روکتے تھے۔ اسی حالت میں وہاں اسلام کا پنپنا اور بڑھنا پھیلنا دشوار دکھائی دے رہا تھا۔ اس لیے ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اس وقت ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 53 سال کی تھی۔ ہمارے سرکار جب مدینے پہنچے تو مدینے والوں نے آنکھیں بچھا دی اور انہوں نے بڑی سجائی اور خلوص کے ساتھ ہمارے سرکار کا ساتھ دیا۔ حضور کا مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے، اپنے گھر بار سے بہت محبت رہا کرتی ہے، لیکن حضور نے محض اللہ تعالیٰ
کے پیارے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور مکہ سے ہجرت کر گئے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ اور ہجری سن 1391 ہے۔